آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اور اس کے رد عمل میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کہا، مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، جاوید ہاشمی نے کیا کہا، آپ کو آج کے ولاگ میں بتائیں گے۔ اور سوشل میڈیا پر اس پریس کانفرنس کا کیا رد عمل ہے، آپ نے کمنٹ کے ذریعے بتانا ہے کہ آپ اس پریس کانفرنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس سے کرتے ہیں، جو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا، جو انہوں نے باتیں کی۔ پہلی بات انہوں نے ایک کی کہ انتشاری ٹولے کا ایک ہی راستہ ہے، صدقے دل سے قوم سے معافی مانگے اور وعدہ کرے وہ نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کریں گے۔ یہ بات انہوں نے عمران خان کو کی۔ عمران خان کو کہا کہ صدقے دل سے معافی مانگے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان جیل میں کیا کہتا ہے؟ عمران خان جیل میں کہتا ہے کہ آپ میری آنکھوں میں خوف نہیں دیکھیں گے، آپ کی حسرت رہ جائے گی مجھے خوف میں دیکھنا، میں نہ ڈرتا ہوں نہ جھکتا ہوں۔ اور عمران خان نے کہا مجھے اس غلامی کی زندگی سے موت قبول ہے۔ عمران خان کا یہ رد عمل ہے۔ باقی آپ کو بتاتا ہوں آج ہی یہ پریس کانفرنس کیوں کی گئی۔ پریس کانفرنس کے بارے میں مزید بتاؤں گا۔ تحریک انصاف کا شدید رد عمل آیا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ آج 8 مئی ہے، کل 9 مئی ہے۔ 9 مئی کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ 9 مئی کی آڑ میں جو کچھ کیا گیا ساری قوم جانتی ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 مئی کو جو ہوا تھا، جس طرح سابق وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑا گیا تھا، وہ بھی ساری قوم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ملک بھر کے جو حالات ہوئے، اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی، جو ایک آپریشن ٹائپ شروع ہوا، جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لوگوں پہ جو ظلم و ستم کیا گیا، پھر الیکشن کے قریب جو لوگوں پہ ظلم و ستم کیا گیا، وہ ساری قوم نے دیکھا۔ 9 مئی کو تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ کل 9 مئی ہے تو آج 8 مئی کا دن ہے۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک تو بات یہ کی کہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ یہ معافی مانگے، لیکن ساری قوم کا یہ بیانیہ ہے، ساری قوم کہتی ہے کہ وہ خان ہے، وہ کبھی معافی نہیں مانگے گا، جس کا باقاعدہ طور پر اسد کیسر نے کہا ہم تو اپنے باپ سے معافی نہیں مانگتے، یہ کس معافی کی بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم پختون ہیں، ہم پشتون ہیں، ہم معافی نہیں مانگتے۔ اس پر ذرا سی کلیئرٹی چاہ رہی تھی، جس طرح کہ اب وہ کہتے ہیں کہ صدقے دل سے معافی مانگے، اونلی وے آؤٹ۔ دیکھیں ہم معافی اللہ معاف کرے، اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگے گی؟ سر بات کس سے کرنی ہے پہلے یہ بتائیں۔ بات ہم نے کسی سے نہیں کرنی ہے، نہ ہم بات کریں گے، نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ کرنی نہیں ہے بات، تو 3 رکنی کمیٹی کیوں بنائی ہے عمران خان صاحب نے؟ وہ کمیٹی جو ہے نا بیسیکلی اس کے اندر کنفیوژن ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت ٹائم ہے ہماری تحریک کی، مزاحمت کی، اور مزاحمت ہم چاہتے ہیں کہ اس کمیٹی کی تشکیل پہ کنفیوژن ہے کہ یہ بنی بھی ہے کہ نہیں، یا یہ کنفیوژن ہے؟ نہیں دیکھیں، میں اس پہ کنفیوژن ہے کہ بنی ہے کہ نہیں بنی، میں کیونکہ جو خان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی، جو لاسٹ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا موومنٹ چلائیں کہ ملک میں آئین بالادست ہے، یعنی تمام شہریوں کی حقوق جو ہے نا ایکول ہے، آئین کے اندر جس کا جو پیرامیٹر اس کے اندر وہ کام کرے، آئین کے اوپر۔ دوسری بات کی گئی، انتشاری ٹولے کے لیے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، ہم نہیں کر سکتے، صدقے دل سے معافی مانگے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ ان سے بات چیت کریں گے، تو انہوں نے کہا، ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بات کی گئی، جو بڑھ چڑھ کر تنقید کرتے ہیں کھل کر ان سے کب ماریں گے تو وہ ڈی ایچ اے میں رہنا اور سی ایم ایچ سے علاج کرانا پسند کریں گے۔ یہ کون سے فخر کی بات ہے، ڈی ایچ اے میں رہنا؟ دیکھیں یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان بہت سی قربانیوں کے بعد بنا تھا، تو اگر ہم ڈی ایچ اے کے باہر دیکھیں، وہاں بھی ایک دنیا رہتی ہے، وہاں بھی غریب لوگ رہتے ہیں جنہیں نہ صحت کی سہولت میسر ہے، جنہیں نہ تعلیم کی سہولت میسر ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ ان ہسپتالوں سے علاج کرواتے ہیں، منافقت ختم کرنا ہوگی۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ڈی ایچ اے کی دنیا کے باہر سے، ڈی ایچ اے کی جو وال ہے، میں ریسنٹلی لاہور گیا ہوا تھا، میں لاہور کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لاہور جب میں گیا پی پی 158 میں ضمنی الیکشن تھا، تو ڈی ایچ اے اس الیکشن کی حدود میں آتا تھا، تو ڈی ایچ اے کے باہر جب میں نکلا تو کوڑا کرکٹ، گوبر اور گندے روڈ، کچے روڈ ملے، اور ڈی ایچ اے کے اندر جب دیکھا
تو ایک سین ہی الگ تھا. سو ڈی ایچ اے کے باہر بھی ایک دنیا, اس دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک اور بات کی گئی, بہاول نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس واقعے پر پراپوگنڈا کیا گیا, پیٹرن بن گیا ہے فوج سے متعلق کوئی واقعہ بن جائے اس پر پراپوگنڈا کریں. دیکھیں جو واقعہ پیش آیا, اس ملک کے 2 ادارے تھے, اس واقعے کی تحقیقات سامنے نہیں آئی, نہیں پتہ چلا کس کو معطل کیا گیا, کس کو سزا دی گئی. ایک طرف 9 مئی والوں کو تو سخت سے سخت سزائیں دی جاتی ہیں جو وہاں صرف موجود تھے, اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے جا کے دوسرے ادارے کے لوگوں پہ تشدد کیا, سخت تشدد کیا, وہ ویڈیو بیان بھی آپ نے سنا ہوگا, اس حوالے سے کوئی تحقیقات سامنے نہیں آئیں. ان تمام سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا شدید رد عمل سامنے آیا, اور آج جو رؤوف حسن نے پریس کانفرنس کی, آپ یقین کریں کہ مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے ان کی پریس کانفرنس کور کرتے ہوئے, اور اس طرح کے الفاظ انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیے. اور ایسی پریس کانفرنس کی جس کو سوشل میڈیا پر لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پر لوگوں کے رؤوف حسن سے تمام گیلے شکوے ختم ہو گئے ہیں. رؤوف حسن نے کیا کہا؟ رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں 9 مئی سائفر, رجیم چینج, عمران خان پر حملہ, 8 فروری کو جو اسٹیبلشمنٹ نے مینڈیٹ چوری کیا اس پر تحقیقات کریں, ہم ساتھ ہیں. کیونکہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے تحقیقات کی بات کی کہ 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات کی جائیں, تو رؤوف حسن صاحب نے کہا 9 مئی سائفر, رجیم چینج, عمران خان پر حملہ, اور 8 فروری کو جو اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن چرایا, اس حوالے سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اس کے بعد رؤوف حسن نے کہا عوامی حمایت کی بات کی گئی. ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹوٹل 8% ووٹ ملے ہیں. رؤوف حسن نے اس کے جواب میں کہا عوامی حمایت اس کے ساتھ ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے, اپنی جماعتوں کو کہیں 2000 بندہ اکٹھا کریں, ہم 2 لاکھ اکٹھا کریں گے, دیکھتے ہیں کس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے. ساری قوم جانتی ہے کس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے. میں پبلک سپورٹ کی بات کروں تو میں پاکستان کے مختلف شہروں میں گیا, بہت سے شہروں میں گیا, جتنے شہروں میں میں جا سکتا تھا میں گیا. میں نے الیکشن سروے کیے جو آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کرتا ہوں کہ میں نے جتنے الیکشن سروے کیے, میں نے بالکل فیئر الیکشن سروے کیے, اور آپ میرا کوئی بھی الیکشن سروے اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان کی مقبولیت 70% سے زائد نظر آئی. باقی جو ووٹوں میں ہیر پھیر ہوئی, باقی جو فارم 47 کی گیم ہوئی, ساری قوم جانتی ہے, لیکن لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. لوگوں نے جتنی تعداد میں باہر نکل کر عمران خان کو ووٹ دیا, تو عمران خان کی مقبولیت 8% نہیں بلکہ عمران خان کی مقبولیت 80% ہے. آپ 8 کے ساتھ 0 لگانا بھول گئے ہیں. اس کے بعد رؤوف حسن صاحب نے کہا پاکستان پر ایک طبقہ قابض ہے, یہ ملک ان کے قبضے میں رہ نہیں رہا اور انہیں یہی خوف ہے. جن حوالے سے انہوں نے بات کی, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی. آگے بات کرتے ہیں جو رؤوف حسن نے کہا. رؤوف حسن نے کہا یہی ٹولہ جو الزام لگا رہا ہے, اٹیک کر رہا ہے, اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. یہی زبان اگر جاری رکھتے ہیں تو انہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. رؤوف حسن نے یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی. یہ تمام چیزیں ہیں جو آج پورا دن چلتی رہیں. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے جواب میں ایک سٹیٹمنٹ دی, اور مولانا فضل الرحمان نے بڑی تگڑی سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اپنی جگہ پر, یہ بتایا جائے الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. ہوئی تو وہ تسلیم کریں کہ دھاندلی کی گئی, اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تو عوام نے اس کے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا. یہ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر صاحب کو کہا ہے کہ عوام نے آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. اور پھر اسد قیصر صاحب کہتے ہیں اللہ معاف کرے, ہم معافی اپنے باپ سے نہیں مانگتے, کسی اور سے کیا مانگیں گے. تمام ادارے ملک کے آئین کی عزت کریں. یہ آج دن بھر چلتا رہا. تمام خبریں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج جو ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد تحریک انصاف نے جو شدید رد عمل دیا, میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں, اور آپ اس چیز کو 9 مئی والے دن نوٹ کریں گے.
لوگ خاموش ہو گئے تھے، لوگ آپس کی لڑائی لڑنے لگ گئے تھے. تحریک انصاف کی میں اسپیشلی بات کروں، یہ آپس میں لڑنے لگ گئے تھے، لیکن آپ نے پھر ان کو آج متحد کر دیا ہے، لیکن آج پھر آپ نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے، آج پھر آپ نے انہیں مضبوط کر دیا ہے، جس کا جواب آپ کو 9 مئی والے دن ڈیرہ اسماعیل خان جلسے میں ملے گا. ڈیرہ اسماعیل خان جلسے میں آپ دیکھ لیجئے گا، اگر پہلے 2000 لوگ نکلنے تھے تو اب 10,000 لوگ نکلیں گے. اور یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور لوگوں کا جو جذبہ ہے، جنون ہے، وہ عمران خان کی جو محبت ہے مزید بڑھ گئی ہے. اس حوالے سے پنجاب اسمبلی کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد بچر، انہوں نے کہا DGSPR کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے ہم پنجاب اسمبلی میں بھرپور گفتگو کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں. یہ تمام چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. جاوید ہاشمی سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا ISPR صاحب 2014 کے دھرنے پر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تو 14 سے 24 تک ایک بھی آرمی چیف، ISI چیف یا DG ISPR نہیں بچے گا. آپ نے ڈینگ ضرور مار لی ہے مگر کمیشن کبھی نہیں بنا سکتے. آپ کی باڈی لینگویج نے قوم کا سر شرم سے جھکایا ہے. یہ جاوید ہاشمی نے ٹویٹ کی ہے. عوامی رد عمل بڑا سخت ہے. عوامی رد عمل آپ جا کے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.